زباں بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں، زباں بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں، زباں بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں بالکل 10 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ جو نقیب اہل سنت مولانا شفیع صاحب فضلہ نے بھی کچھ فرمائشیں کی ہے، ان فرمائشوں کو پورا کر کے انشاءاللہ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ یقین مانیں جلسے روز ہم کرتے ہیں، روز ان نعمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کرتا ہے، تو کبھی کبھی جب خالی اوقات میں بیٹھے ہوتے جلسہ نہیں ہوتا نا، تو پھر عادت لگی ہوتی ہے نعت پڑھنے کی، نعت سننے کی، تو پھر کمرے میں بیٹھ کر فرشتوں کو نعت سنایا کرتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر دوسری مخلوقوں کو نعت سنایا کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان ہے ہمارا جب نعت کے شعر پڑھے جائیں، انسان ہو نہ ہو فرشتے ضرور آ جایا کرتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے، یہ وہ آپ لوگ نا بڑی عظیم بارگاہ کے قریب رہتے ہیں، بہت عظیم، اور آپ لوگ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، اس لیے کہ عظیم بارگاہ کے قریب عظیمی لوگ رہا کرتے ہیں، بہت عظیم ہے پیارے آپ لوگ۔ شہر بھاگلپور والے اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اتنی عظیم ذات آپ نے پائی، حضرت شہباز محمد علی رحمہ، بہت عظیم ذات ہے پیارے، بہت عظیم ذات ہے یہ۔ یقین مانیں آپ نے کوئی نہ کوئی تو نیکی کی ہوگی کہ ایسے ولی کے آستانے کے قرب میں آپ کو رہنے کا شرف، بہت عظیم بارگاہ ہے۔ آپ اگر عظمتوں سے ناشنا ہے تو یہ آپ کی کمیونٹی بہت عظیم ہے، اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ وہ ہے ان کے بچے بھی مختار ہوا کرتے ہیں۔ یار ایک عقیدہ رکھے، میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ میں ہر سید زادوں کے قدموں کی دھول خود کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے جس دن اپنا یہ عقیدہ بنا لیا، قسم خدا کی کائنات کی سلطانی کرو گے۔ میں پرسوں کٹیہار میں تھا، اتفاق بتا رہا ہوں، آپ کس آستانے کے قریب رہتے ہیں، آپ کس آستانے پہ حاضری دیتے ہیں، وہ کسی نے کہا نا ولی کے در پہ وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ پرسوں میرا جلسہ کٹیہار میں تھا، میری پوری ٹیم تھی، اور فلائٹ باگڈوگرا سے میری لکھنؤ کی تھی، چونکہ کل وہاں پروگرام ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 2-3 گھنٹے ایئرپورٹ جانے سے پہلے مجھے ایک میسج آیا فلائٹ کمپنی کی طرف سے کہ آپ کی فلائٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا، اور اس رات جس رات جلسہ تھا، صبح میری فلائٹ تھی، میرے دل میں ایک کشمکش کا عالم تھا، یار کٹیہار یہاں سے بھاگلپور بڑا نزدیک ہے، اور سنا ہے خانقاہ شہبازیہ سے رندوں کو جام پلایا جاتا ہے، یار اتنے قریب آ کے میں وہاں حاضری نہیں دے سکا تو پھر زندگی کا کیا، کہ یہاں جاؤ بہار جاؤ اور شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو، یار مزہ نہیں آتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میرا یہ سوچنا تھا، اسی سوچ کے عالم میں نے سجدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دی۔ مجھے صبح میسج آیا آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے جو ٹکٹ نکالتے میں نے اسے فون کیا، یار راستہ کیا ہے، مجھے لکھنؤ پہنچنا ہے۔ اس نے کہا راستہ یہ ہے، آپ کو بھاگلپور شریف جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بھاگلپور شریف کہاں، وہاں سے ایک ٹرین ہے، رات میں 2 دن آپ کا قیام ہوگا۔ میں نے سر کو سجدے میں جھکایا، رب کا شکر ادا کیا، کہا ذکر فاطمہ زہرا کی خیرات کے ملی ہے، بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ وہیں مولانا شفیع صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس خانقاہ کے ایک فرد حضرت سید شاہنواز صاحب میاں سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ بڑی حضرت نے محبتیں، عنایتیں، نوازشات دی، بڑی بڑی ہوٹلیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے کا موقع ملا ہے، لیکن حضرت کے دولت خانے پر آج جب دوپہر کی دعوت تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا زندگی میں اب آگے کوئی کھانا ملے نہ ملے، زہرا کے بچوں کا ٹکڑا میرے پیٹ کو میسر آ گیا۔ میرے پاس بالکل وقت کم ہے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں یا کچھ باتیں کروں، مجھے کچھ فرمائشوں کا بھی خیال ہے، بس اللہ کی شان میں ایک شعر پڑھ کے، علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی کے کلام کے کچھ شعر پڑھ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں 4 مصرے کی حاضری، حضرت عباس کی بارگاہ میں 4 مصرے، میرا یہ ہندوستان بھر میں یہی فہرست ہے، اس فہرست کے مطابق 4 مصرے کی حاضری، آخر میں سیدہ کائنات ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں اللہ کی ہم سے آغاز کرتا ہوں کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے۔ میں بالکل آپ سے نہیں کہوں گا آپ بولیں، اس لیے کہ روزانہ جلسوں میں فن دکھانے کے لیے بولتا ہوں، آج آلے نبی کی دل سے دعا لینے کے لیے بول رہا ہوں، تو میں بھول چکا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھ کے بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں سے جب اٹھو، ہو سکتا ہے کیا یقین ہے یہاں سے اٹھو گے برکتیں لے کے اٹھو گے، جو ہے تمام تر چیزیں یہاں سے لے کے اٹھو گے۔ حضور شعر دیکھیے گا، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے،
وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے. میرا رب ہے کون شیر سے آپ ذرا فیل کیجئے گا, سمندر میں ملا دیتا ہے, وسعت بھیج دیتا ہے. وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے. وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. میرا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے سے آپ اپنے ذہن کو ملائیے گا اور میرے ساتھ مل کے دل کی زبان سے کہیے گا, بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا, بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا, ارے وہ گدھا ہوں کسی سے نہیں مانگتا. بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا, وہ گدھا ہوں کسی سے نہیں مانگتا, اور تیرا محتاج ہوں مالک دو جہاں, اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا. تیرا محتاج ہوں مالک دو جہاں, اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا. اور اس سے ناراض ہوتا ہے میرا خدا جو بشر عاجزی سے نہیں مانگتا, جو بشر عاجزی سے نہیں مانگتا. اور میرے عقیدے کا شعر آ رہا ہے کہ میری نظروں میں محروم ہے وہ گدھا, میری نظروں میں محروم ہے وہ گدھا جو نبی سے علی سے نہیں مانگتا. میری نظروں میں محروم ہے وہ گدھا جو نبی سے علی سے نہیں مانگتا, جو نبی سے علی سے نہیں مانگتا. خطیب اعظم ہند علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان کے کچھ چنندہ شعر میں آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں اپنے فہرست کے مطابق چلوں گا. اتنے بڑے شاعر ہیں یقین مانیں جن کے ہر شاعر اپنی شاعری پہ ناز کرتا ہے. علامہ صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ شاعری جس ذات پہ ناز کرے اسے خطیب اعظم ہند کہا جاتا ہے. یقین مانیں میں چونکہ میری عمر 20 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے میری عمر, میں ایک چینل کے لیے شو کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں کتنے بڑے شاعر ہیں, میں بتا رہا ہوں کتنے بڑے شاعر ہیں. میں ایک چینل کے لیے اسلامی شو کر رہا تھا. اس شو میں میرے مہمان مولانا آزاد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, ایک لیکچرر تھے, اور بھی دیگر معزز مہمان تھے. تو میں اس دن شو سے پہلے بیک اسٹیج اس شو کی تیاریاں چل رہی تھی, میں تھوڑا کشمکش میں تھا کہ شو پہ مجھے کچھ نیا پڑھنا ہے, ویورز کے لیے, سامعین کے لیے کچھ نیا پڑھنا ہے. تمام تر چیزیں پڑھ چکا تھا. آپ ذہنوں کو قریب کیجئے گا, 1 منٹ کا یہ قصہ ہے لیکن واقعی یہ بہت بڑا قصہ ہے. میں بیک اسٹیج تھا, اس سوچ و فکر کے عالم میں تھا کہ کچھ نیا پڑھنا ہے, کیا پڑھیں کیا پڑھیں. تو جو مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد کے تعلیم یافتہ ایک پروفیسر تھے, میرے مہمان تھے, انہوں نے جب میرے چہرے پر یہ پریشانی کا عالم دیکھا, یہ ہاؤ بھاؤ دیکھا, کہا ہوسٹ صاحب, اینکر صاحب کیا بات ہے, آپ تھوڑا کشمکش کے عالم میں. میں نے کہا جی پروفیسر صاحب, سوچ رہا ہوں کوئی ایسا شاعر ہو. شاعر تو یار بڑے گزرے, ہر شاعر میرے سر کا تاج ہے. یہاں پہ جتنے بیٹھے نا, میں تو اس عقیدے کا بندہ ہوں یار. میں سمجھتا ہوں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, سنی ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, میں سب کی جوتیاں اپنے سر کو اٹھاتا ہوں. میں سب سے برا سیاکار بدکار خود کو سمجھتا ہوں یار, آپ سب مجھ سے بڑے. مولانا آزاد یونیورسٹی کے اس پروفیسر نے کہا حضرت کیا ہوگا. میں نے کہا یار بات ایسی ہے نا, میں ایسے شاعر کو تلاش کر رہا ہوں جس کی شاعری علماء بھی ویسے ہی سمجھے جیسے عوام سمجھے, اس لیے کہ جلسہ عوام کے لیے رکھا جاتا ہے. عام فہم زبان میں پڑھا ہے, اس لیے عوام کے لیے جلسہ رکھا جاتا ہے. یار علماء تو 8-10 سال پڑھے ہوئے, وہ سمجھ جائیں گے شعر, لیکن جلسہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے نا, آپ بے سمجھ ہو کے چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں ایسے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کچھ لے کے نہ جائیں. اس لیے میں بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سے گریز کر رہا تھا, سوچ رہا تھا ایسا کوئی شاعر ملے جو اسٹیج پر بھی برابر مانا جائے, نیچے بھی برابر مانا جائے. مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا مولانا میں آپ کی کھوج سمجھ رہا ہوں, اگر آپ ایسا شاعر چاہتے ہیں جو اہل علم میں بھی مقبول ہو, عوام میں بھی مقبول ہو. میں نے کہا مجھے ایسے ہی شاعر کی تلاش ہے. کسی شاعر کو جانتے ہو کیا؟ اس یونیورسٹی کا پروفیسر بول پڑا, بھاگلپور بہار کا ایک مقدس شہر ہے, اس مقدس شہر کی ایک مقدس خانقاہ ہے, اس خانقاہ کا نام خانقاہ شہبازیہ ہے. اسی خانقاہ کا ایک فرد جسے علامہ اشتیاق ہے, ان کی کتاب لے آؤ, آپ کی کھوج دور ہو جایا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ شہبازیہ, فیضان علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی.
इतने बड़े प्रोफेसर से जब मैंने इनकी शायरी की दास्तान सुनी, पूरे शो मेरे जहन में ये चलता रहा, ये जात है कौन, ये जात है कौन। यकीन माने मैं आपको सिर्फ कीमत दिखलाना चाहता हूँ। 1 साल पहले की ये बात है, 1 साल से मैं हजरत की शायरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन 1-2 कलाम वो भी भागलपुर वालों से मुझे मैसर आ गए, तो मैंने वो हर स्टेज पे पढ़ना शुरू कर दिया। बस 1-2 कलाम मेरे हाथ आए थे, भागलपुर आया, हजरत के 4 मजमे मुझे नसीब हुए हैं। ये सब सादाते किराम की मोहब्बत है। अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी ट्रेन है, लखनऊ निकलना है, तो बस वो हजरत के चुनिंदा कुछ शेर में इसलिए कि भागलपुर आओ और हजरत का कलाम न पढ़ो तो मैं समझता हूँ आपका आना बेकार है, आपका बोलना बेकार है। और यार हम जब छोटे छोटे शायरों को शायरे अहले सुन्नत क्या क्या बना देते हैं, तो जो शायरों का उस्ताद हो, जिस जात पर शायरी नाज करे, मैं आपसे भी कहता हूँ आपको भी कभी कहीं पढ़ने का मौका मिले तो अल्लामा साहब के कलाम पढ़ा करो, अल्लामा साहब के कलाम लोगों को सुनाया करो। बस मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ और जो शेर देखिएगा। आज मैं चूंकि कल पूरी रात इस किताब को पढ़ता रहा, मुझे एक कलाम बड़ा पसंद आया, रंग खुशबू ताजगी पैराहने गुलसा लिखूं। मैंने सुना था ये भागलपुर शेर बहुत अच्छे से समझते हैं, आप मेरी इस समझ की लाज रख लें तो बड़ा अच्छा होगा। रंग खुशबू ताजगी पैराहने गुलसा लिखूं, आमदे फसले बहारा तुझको मैं क्या क्या लिखूं, आमदे फसले बहारा तुझको मैं क्या क्या लिखूं, आमदे फसले बहारा तुझको मैं क्या क्या लिखूं, और तेरे नक्शे पाकों में तशबीह दूं किस चीज से, तेरे नक्शे पाकों में तशबीह दूं किस चीज से, फूल शबनम चांद या उमटा हुआ दरिया लिखूं, फूल शबनम चांद या उमटा हुआ दरिया लिखूं। और आप फरमाते हैं जी में आया आने वाली जात का खुतबा पढ़ूं, जी में आया आने वाली जात का खुतबा पढ़ूं, जी में आया आने वाली जात का खुतबा पढ़ूं, मशवरा दिल ने दिया मतले में ये टुकड़ा लिखूं, मशवरा दिल ने दिया मतले में ये टुकड़ा लिखूं। और आगे फरमाते हैं जीनते यासी लिखूं, ज़ैबाइशे ताहा लिखूं। वाकई क्या शेर लिखा, शेर होता क्या है, मुझे अल्लामा इश्तियाक अहमद की शायरी पढ़ के समझ में आया शेर क्या होता है। वाकई सबकी अपनी अपनी पसंद है, हर नकीब किसी ना किसी को आइडियल मानता है। मेरे पास जब हज़रत की तसानीफ पहुंची, वाकई मैंने बहुत शेर पढ़े और मैंने शेरों पे रिसर्च की है, रिसर्च की है मैंने शेरों पे, लेकिन जब हजरत की शायरी मेरी नजर में आई तो मैंने कहा कि ये वो शेर है, ये वो सरमाया है कि यहाँ रिसर्च भी काम नहीं आएगी। अर्ज कर रहा हूँ ज़ीनते यासी लिखूं, ज़ैबाइशे ताहा लिखूं, साहिबे मेराज सुबहानल्लज़ी यसरा लिखूं, साहिबे मेराज सुबहानल्लज़ी यसरा लिखूं। और आमिना के घर का हर जर्रा चिरागे तूर है, आमिना के घर का हर जर्रा चिरागे तूर है, आमिना के घर का हर जर्रा चिरागे तूर है। नाज़े सिदरा फख्रे क़िबला रौनके काबा लिखूं, 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 नाज़े सिदरा फख्रे क़िबला रौनके काबा लिखूं। हर शायर जब शायरी करने पे आया तो एक शेर में हुजूर के एक मौजज़े का जिक्र किया, लेकिन जब अल्लामा साहब लिखने पे आते हैं तो लिखते हैं क्या लिखते हैं, तेरी अंगुश्ते मुबारक के तारुफ के लिए, तेरी अंगुश्ते मुबारक के तारुफ के लिए, तेरी अंगुश्ते मुबारक के तारुफ के लिए, चांद शक होना लिखूं और जार का झुकना लिखूं। नारे तकबीर, नारे का आवाज दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, भाईजाने सहबान मोहम्मद। तेरी अंगुश्ते मुबारक के तारुफ के लिए शान शख होना लिखूं, अशजार का झुकना लिखूं। यार बहुत सारे शेर इस कलाम में, बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। चांद शख होना लिखूं, अशजार का झुकना लिखूं, सर्ब सजदा हो गए काबे के बुत कहते हुए, सर्ब सजदा हो गए काबे के बुत कहते हुए, सर्ब सजदा हो गए काबे के बुत कहते हुए, सर्ब सजदा हो गए काबे के बुत कहते हुए। वो तो थे झूठे खुदा तुझको नबी सच्चा लिखूं, वो तो थे झूठे खुदा तुझको नबी सच्चा लिखूं, वो तो थे झूठे खुदा तुझको नबी सच्चा लिखूं, वो तो थे झूठे खुदा तुझको नबी सच्चा लिखूं। मौलाए कायनात की बारगाह में जो मुझे हुक्म हुआ है, मैं बस एक दो शेर, चूंकि मेरा वक्त बहुत है और मुझे निकलना भी है, जो शेर देखना है मौलाए कायनात की बारगाह